السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جو احباب اس چینل پر نئے ہیں وہ تختی نمبر 11 سکون یعنی کہ جزم والی تختی کو سیکھنے سے پہلے سابقہ تمام اسباق کو سیکھیں، جن کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ سابقہ اسباق کو سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہی تختی نمبر 11 سکون یعنی کہ جزم والی تختی آپ کو سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ یہاں سوال میں بتایا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت، یہ جو جزم کی علامت ہے، یہ جو جزم کا سائن ہے دال کی طرح، جس حرف کے اوپر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یہ جزم ہے، یہ جس حرف کے اوپر آ جائے اسے پھر ساکن کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا نشان۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تا کے اوپر جو دال کا نشان ہے، سائن ہے، اسے جزم کہا جاتا ہے۔ جس حرف کے اوپر یہ آ جائے اسے ساکن کہا جاتا ہے۔ یہ جو دال کا نشان ہے یہ جزم ہے، جس حرف کے اوپر آ جائے اسے پھر ساکن کہا جاتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جس حرف کے اوپر ساکن آ جائے اسے پھر متحرک کہتے ہیں۔ یہ جزم کا نشان ہے، اور جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم والے حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جزم والا حرف جو ہے اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر جزم ہے، تا جو ہے وہ جزم ہے۔ جس حرف کے اوپر یہ آ جاتا ہے جزم اسے ساکن کہتے ہیں۔ تو جزم والے حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ تا جو ہے اپنے سے پہلا جو متحرک حرف ہے وہ حمزہ ہے، تو حمزہ سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ یہ جو الف ہے خالی جو ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، اس کے اوپر جب یہ جزم آ جائے، جزم کا نشان آ جائے تو پھر یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، پیش ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ جب یہ خالی ہوتا ہے تو اس ٹائم اسے الف کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ حروف قلقلہ قاف، قا، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ ان 5 حرفوں کے علاوہ اور کسی حرف میں قلقلہ نہیں کیا جاتا۔ ان کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے قلقلہ کے معنی۔ قلقلہ کے کیا معنی ہیں؟ قلقلہ کسے کہا جاتا ہے؟ قلقلہ کی تعریف کیا ہے؟ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروفوں کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو، جس وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جہاں پر قلقلہ کیا جاتا ہے وہاں پر آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ہم آگے سبق میں پڑھیں گے تو وہاں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا جہاں پر قلقلہ ہوگا اور آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہو، یہ طا ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، یہ ساکن ہے۔ جب ہم سبق میں پڑھیں گے تو یہاں پہ پتہ چلے گا اور یہاں پہ قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اس سبق میں حروف قلقلہ و حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، اور ملتی جلتے حرف جیسے حروف قریب الصوت، حروف قریب الصوت کنہیں کہا جاتا ہے؟ تا، طا، ملتے جلتے حرف جو ہوتے ہیں انہیں حروف قریب الصوت کہا جاتا ہے۔ ملتے جلتی آواز والے حرف میں واضح فرق کریں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات، اس کو آپ نے ات 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 نہیں پڑھنا، ات نہیں پڑھا جائے گا، ات، ات، ات۔ تا کو ادا کرتے وقت زبان جو ہے وہ دونوں دانتوں کے درمیان میں آتی ہے،
تو پھر ہی تا بہتر طریقے سے ادا ہوتا ہے. ات، ات، ات. حمزہ طا زبر اطو، اطو، یہ حروف قلقلہ ہے. طا پہ قلقلہ کیا جاتا ہے، یہاں پر حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے. حمزہ طا زبر اطو. قلقلہ بخوبی اس ٹائم ظاہر ہوتا ہے جب آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے. اطو، حمزہ تا زیر اطو. حمزہ، حمزہ طا پیش اطو. یہاں شاید میں نے تا پڑھ دیا تھا، یہ تا نہیں طا ہے. ان دونوں حرفوں کے درمیان میں ہم نے فرق کرنا ہے. اسی طرح زا اور ذال کے درمیان میں فرق کرنا ہے، ضا اور ضاد کے درمیان میں فرق کرنا ہے. اطو، اطو، اطو. حمزہ زا زبر از. حمزہ زا زیر از. حمزہ زا پیش از. از، از، از. حمزہ ذال زبر اذ. حمزہ ذال زیر اذ. حمزہ ذال پیش اذ. اذ، اذ، اذ. حمزہ ضا زبر از. حمزہ ضا زیر از. حمزہ ضا پیش از. از، از، از. حمزہ ضاد زبر اض. حمزہ ضاد زیر اض. حمزہ ضاد پیش اض. اض، اض، اض. حمزہ ثا زبر اث. حمزہ ثا زیر اث. حمزہ ثا پیش اث. اث، اث، اث. حمزہ سین زبر اس. حمزہ سین زیر اس. حمزہ سین پیش اس. اس، اس، اس. حمزہ صاد زبر اس. حمزہ صاد زیر اس. حمزہ صاد پیش اس. اس، اس، اس. حمزہ کاف زبر اک. حمزہ کاف زیر اک. حمزہ کاف پیش اک. اک، اک، اک. ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری تختی نمبر 11 سکون یعنی کہ جزم والی تختی کا آج ہم نے پارٹ نمبر 1 مکمل کیا. پارٹ نمبر 1 آج ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. یہ تختی تھوڑی لمبی ہے، ہم اسے 3 ڈیز میں مکمل کریں گے، تو آپ نے اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کرنی ہے. ملتے جلتے جو حرف ہیں ان میں آپ نے دھیان کرنا ہے. ضا اور ضاد کے اندر فرق کرنا ہے. زال اور ذا کے اندر فرق کرنا ہے. تا اور طا کے اندر فرق کرنا ہے. جتنی آپ اس کی مشق کریں گے اتنے ہی آپ کے یہ حرف بہتر ہوں گے. اور سابقہ جو اسباق ہیں ان کا ہم نے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ انہیں بھی سیکھ سکتے ہیں. سابقہ اسباق آپ سیکھیں گے تو ہی آپ تختی نمبر 11 بہتر طریقے سے پڑھ سکیں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.